تھوڑا سا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم آستانے پہ آئے ہوئے ہیں، تو بتائیں جی ہم کدھر آئے ہوئے ہیں؟ جی ہم اس وقت جناب علی کراچی میں، نئی کراچی 2 منٹ جرنگی 5B2 ایریا میں انوار صوفیہ چشتیہ آستانہ مزار مبارک حضور بابا صوفی فہیم الدین چشتی نظامی قادری ملنگی کے آستانہ مبارک میں ہیں، جو کہ آستانہ مبارک خواجہ غریب نواز ہند الولی سرکار کے نام پہ ٹرسٹ ہے۔ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کو اپنے پیر و مرشد نے جو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا قیام الدین جھنڈا پنجاب میں لگے گا۔ تو میرے پیر و مرشد کے تقریباً 1.5 سے 2,000 پنجاب میں ہی ہر ضلع کے مریدین ہیں۔ تو مجھے یہ اس میں عنایت ہوئی، کیونکہ میں 1987 میں بابا جی کا مرید ہوا تھا، جب آپ نوکری سے فارغ ہو رہے تھے۔ آپ فورمین تھے ریلوے ورکشاپ کینٹ اسٹیشن پہ، وہ مستری بھرتی ہوئے، پھر کم و بیش 40 سال آپ نے نوکری کی ہے۔ تو وہاں پہ ہم مرید ہوئے تھے، تو ابھی 1987 سے لے کے میں آستانہ مبارک سے منسلک ہوں۔ تو میں صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، یا ہم جب ختم خواجگان شریف ہوتا ہے تو ہم جو اس میں رکوع مبارک اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ محبوب صاحب، آپ جہاں بولیں گے لوگ آپ کو سنو گے، آپ اللہ رسول کی ہی تعریف کرنا اور ہمیں یاد رکھنا۔ تو یہ جو فقیر نے ایک دفعہ کہہ دیا، تو مجھے یاد رکھنے کی سعادت یہ ملی کہ میں آج سے 2 سال پہلے میں لکھنا شروع ہو گیا شعر، اور جس میں میں نے یہ خود دیکھا کہ کہیں میرے ساتھ باؤ صاحب کھڑے ہیں، کہیں میرے ساتھ جو میاں محمد بخش صاحب کھڑے ہیں، جو ہمارے ہیں، کہیں بلے شاہ صاحب کھڑے ہیں، کہیں دائم اقبال دائم گجراتی کھڑا ہے، کہیں قصور مند بابا کھڑا ہے۔ تو یہ آپ کو ان سب کی صوفیاء کرام کی خوشبو ان اشعار سے آئے گی، جو کہ میں بالکل بے علم جیسے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کا بندہ تھا، اور مجھے کھڑا کر دیا اپنے پیر و مرشد نے۔ اور ابھی تقریباً 30 سے 35 صحابہ کرام کی جو ہے سوانح آیات اور ان کی ایمان افروز واقعات میرا پنجابی میں کلام میں لکھ چکا ہوں، اور یہ 70 پورے ہوں گے انشاءاللہ میرے فوت ہونے سے پہلے جو کہ مجھے مشن دیا۔ اور حضرات گرامی، ابھی جو ہم نے فرمائش کی تھی، صاحبزادہ سرکار تشریف لائے تھے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی، ہمیں ناشتہ بھی کروایا اور ہمیں روحانیت سے بھی نوازا۔ جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور اسی سلسلے میں میرے والد صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، جو میں نے محبوب صاحب سے بھی اور صاحبزادہ صاحب سے بھی بات کی، کہ وہ کس خاندان میں بیعت تھے؟ نقش بندیہ مجددیہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ لیکن جب چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ نعت سن رہے تھے یا قوالی سن رہے تھے، اور نعت میں نے محبوب صاحب کو بتائی ہے، اس کا تھوڑا سا ایک شعر بتایا ہے، تو اب میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، تو آپ ذرا اس کے بول ہمیں اس ردم میں سنا دیں، جس ردم میں آ کے ہمارے والد صاحب چھت سے نیچے گر گئے تھے، جبکہ وہ اس سلسلے میں مرید ہیں جو بڑے طریقت اور بڑے شریعت اور اس کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب محبوب صاحب ایک اور کام یہ کرتے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، جو کہ وڈیری عمر دی وچ مکے کافرہ مائی، حضور صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو آپ کو ان سے ملاقات اور تعارف مبارک بھی کرائیں گے۔ میں آپ کو وہ شعر سنا دیتا ہوں، انہوں نے فرمائش کی ہے۔ یہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، جو کہ اپنا سامان گھر کا باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کے تحت ہی وہ مکے کو چھوڑنا چاہ رہی تھی، کہ جب کفار اور مشرکین بول رہے تھے کہ یہاں مکے میں ایک جادوگر ہیں، تو وہ بچا کے جا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر تشریف آوری ہوئی، جب آپ نے اماں سے فرمایا کہ مائی تو کہاں جا رہی ہے، تو آپ ضعیف الامور خیریت ہے، تو اس نے عرض کی کہ میں جو ہے نا ایک مکے میں ایک جادوگر نے جادو کا دعویٰ کیا، اور اس کا جادو ہر کسی پہ چل جاتا ہے، جو اس کے ساتھ بات کرتا ہے، جو اس کے نزدیک سے گزرتا ہے، اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے، بچ کے نہیں رہ سکتا، تو میں اس سے بچ کے اپنے میکے کو جاؤں گی۔ یہ حضور صاحبزادہ محمد شفیق الدین صاحب تشریف لائے ہیں، حضور بابا صوفی فہیم الدین سرکار کے صاحبزادہ و سجادہ نشین جو ابھی گدی نشین ہیں، تو ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ سے
حضور بابا جی کے تعارف میں ان کو بھی ہم شیئر کریں گے، تو وہ میں بات آپ کو وہ شعر سناتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے بولا آپ کہاں جاؤ گی؟ تو انہوں نے بولا میں میکے جا رہی ہوں، لیکن میری اولاد نہیں ہے، تو میری تو کوئی گٹھری اٹھانے والا نہیں ہے، تو بچہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے بھاگنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے میکے پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سبحان اپنی رحمت کے تحت، یہ رحمت العالمین ہے جناب، یہ رحمت العالمینی ہے جو آپ نے یہ چیز فرمائی کہ میں آپ کی گٹھڑی اٹھاتا ہوں۔ آپ نے وہ مائی کی بھاری گٹھڑی اٹھائی، اس کو اپنی منزل مقصود پہ پہنچایا جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ تو اس نے جب فارغ ہونے لگے تو اس نے عرض کی بچہ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، دعا دیتی ہوں تمہیں میں تمہیں دعا دیتی ہوں۔ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا مائی وہ تو میں ہی ہوں، ہائے 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 ہائے۔ وہ تو میں ہوں۔ تو وہ حیران ہوگی، بولا تیرا کیا عمل ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے کام کیے یہ تیرا عمل ہے؟ حق حق۔ تو آپ نے وہ جو شعر فرمایا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب سنا تو وہ چھت سے گرے، وہ چھت سے گر گئے۔ تو آپ نے اس مائی کو فرمایا ہائے ہائے۔ عمل یہ ہو جے مائی میں خوش ہو کماندا، جے دی کوئی چان والا نہیں، او دی پنڈ میں ہی چاندا، او جے دی کوئی چان والا نہیں، او دی پنڈ میں ہی چاندا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ مولانا عبدالستار نیازی جو نعت گو شاعر اور نعت خوان تھے فیصل آباد والے، یہ انہوں نے لکھی، انہوں نے پڑھی۔ 1985 میں نے یہاں کراچی میں انجمن اندلیبان رضا رسول 3 ہٹی پہ جو کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی ہوتا تھا، یہاں نیازی صاحب سے میرے مسافہ بھی ہوا، زیارت بھی ہوئی، اور ان کی محفل میں یہ سنی تھی۔ تو یہ پھر میرے پاس کیسٹ تھی، میں نے آپ کو شیئر ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہ چیز تھی جو آج سے کوئی 50 سال پہلے میری آبزرویشن تھی۔ میرے والد صاحب چھت سے گرے تو میں نے ان سے شیئر کیا، تو انہوں نے جو ان کے پاس تھا وہ مغز تھا، حسل کلام تھا۔ جی اصل کلام یہی شعر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گنڈڑی اٹھا کے اس کے مقام تک چھوڑا۔ جی انہی سے بھاگ رہی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعا دی کہ پتر اللہ تین وہ تو محفوظ رکھے تو بچیں۔ جی ایسے ہی، تو جادوگر تو بچیں۔ جی جی ایسے ہی۔ تو آپ نے فرمایا اماں جی وہ تو میں ہی ہوں، ہیں جی۔ تو اب ہم لوگ خیرات لینے کے لیے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ ان سے عرض کریں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمیں نوازیں، کچھ نہ کچھ ہمیں تحفہ دیں اس چینل کے لیے۔ یہ صوفی سفر چینل ہے ہمارا، جو کہ الحمدللہ محبوب حسین کا میں یہ تعارف کروانا بہت ضروری ہر دفعہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بہت اچھے ساتھی بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، اور ساری زندگی ہم لوگوں نے ایک ساتھ گزاری ہے۔ بڑی اچھی لائف ان کی گزری، بڑی اچھی پریکٹیکل اور ایمانداری کے ساتھ۔ اب دیکھیں الحمدللہ ان کی صحت ایسے ہے کہ جیسے کل کا بچہ ہو، آواز ان کی ایسے ہے جیسے نصرت فتح علی خان کو میں بلکہ مثال دینا چاہتا ہوں، وہ جو گولڑا شریف والے آپ نے کیا کمال کر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، جی الحمدللہ، کیا ان کی آواز اور کیا ان کی ادا۔ تو جو ہمارے جو محبوب حسین صاحب ہیں الحمدللہ یہ ہمیں موجود ہیں، جو ہمارا مسلک ہے نا چشتی نظامی، آپ نصیر ملت نصیر الدین نصیر گولڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،